अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हसन। कराची के बारे में आज के प्रोग्राम में तफसीली बात होगी और एक जुमला जो कराची के बारे में बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं और यकीनन आप लोग भी सुनते हुए आ रहे होंगे कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है और 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर यहाँ के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं और वो मिसाल के मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, वही हाल इस शहर कराची का है। कई पार्टियां आई इस शहर के अंदर, इख्तिदार उन्होंने संभाला, कई एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, कई नाजमीन आए, उनके नायब्स आए, डीसी और एसी इतने सारे आए कि गुंजाइश नहीं है कि आप उसकी तादाद का अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन कराची के मसाइल जो हैं वो बजाय ख़त्म होने के, कम होने के, उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये आज के प्रोग्राम का एक अहम सवाल होगा। और मिसाल ये भी दी जाती है कि कराची में गैर मकामी अफराद जो हैं उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं, जिनका ताल्लुक़ कराची से नहीं होता, वो बड़े बड़े ओहदों पर तैनात होते हैं। जो यहाँ के रिहायशी नहीं हैं उनको जब तक ओहदों पर तैनात एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात उनको नहीं दिए जाएंगे, जब तक इस शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। तो अब हमने देखा है कि एक इब्तिदा हुई है और इससे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे और अब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और आपके बारे में कहा जाता है कि आप कराची के बेटे हैं, यहीं के बाशिंदे हैं और वो मसाइल जो कराची में किसी गैर मुकामी को समझने के लिए कई अरसा लग जाए समझने के लिए, वो इनको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी संभालने से पहले ही इनको पता होता है। तो अच्छी बात यह है कि ये यहाँ के मसाइल से आगाह हैं और आप कराची के इलाके नॉर्थ नज़ाबाद यानी कि ज़िला वस्ती का जो इलाका है, मैं अगर गलत ना हो तो आप वहाँ के रिहायशी हैं और कराची के मामलात के ऊपर और इनके मसाइल के ऊपर जितनी आपकी नज़र है किसी और की नहीं होगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का कि आप आए, अपने कीमती वक्त में से GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और 7 से 8 प्रोग्राम के लिए आपने अपना टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवालात तो बहुत हैं, मामलात आगे बढ़ाने से पहले आपको तकरीबन महीना डेढ़ ऐसे ही हुआ है आए हुए, ज़रा बताइएगा अब तक जो मसाइल थे उनके अंदर आपने क्या कुछ कमी बेशी की और अपना ओहदा संभालने के बाद से अब तक वादे जो आपने किए थे वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन अब तक जो जो कुछ आपने किया है ज़रा मुख्तसरन वो बता दीजिएगा। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि कराची इकनॉमिक इंजन है, सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान चलता है जब कराची चलता है और मर्ज़ बढ़ता चला गया जूं जूं दवा की। तो मैं समझता हूँ कि दवा अगर वक्त पे हो और जब ज़रूरत हो तो ज़रूर करनी चाहिए, उससे मर्ज़ में कमी होती है। और कराची शहर में शायद दवा इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं की गई जिसकी वजह से शायद ये तमाम अमराज पैदा हुए। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे आती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। कोई रोड आप ले लें, कोई पार्क ले लें, कोई भी चीज़ आप ले लें, जितने लोग हैं उस लिहाज से चीज़ें नहीं, और ज़ाहिर वीर एंड टीयर का शिकार होती है तमाम चीज़ें, तो उसकी उस तरीक़े से मेंटेनेंस भी नहीं होती। मैं जब आया था, मैंने 9 दिसंबर को ज्वाइन किया था, तकरीबन 1 महीने के करीब है। तो मैंने चंद चीज़ों का गुजारिशात की थी। एक तो ये कि कराची का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें न सिर्फ ये कि रोड्स में जो पॉट होल्स होते हैं उसको बेहतर किया जाएगा, फुटपाथ जो होती है वो लोगों के चलने के लिए होती है, उस पर इंक्रोचमेंट है, उसको बेहतर हम कर रहे हैं। जो ग्रीन बेल्ट है जो कि किसी भी शहर की निशानी होती है अच्छा बुरा होने की, उसको बेहतर, उसमें मज़ीद प्लांटेशन, उसकी मेंटेनेंस। इसी तरीके से जो हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ हैं, जो बालाई गुज़रगाह होती है पैदल चलने वालों को, वो जगह जगह से टूटी हुई होती है, उसको बेहतर करना। और स्ट्रीट लाइट्स, ये बहुत अहम है। शहरों में रहने के तरीक़े मुख्तलिफ हैं, ये एक बेसिक चीज़ है। डॉक्टर साहब, जब गिनती ही पूरी शहर की नहीं होगी तो फिर फंड्स भी नहीं आएंगे और मसाइल उस तरह उजागर भी नहीं होंगे। हम कहते हैं कि 3 करोड़ से 4 करोड़ तक कराची की आबादी है, लेकिन अगर कागजात की बात की जाए तो यहाँ पर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर ये कहलाता है। जब गिनती ही पूरी नहीं होगी तो फंड्स कैसे आएंगे और उन मसाइल की निशानदेही कैसे होगी? और एक नारा आजकल लग रहा है कि गैर मकामी अफराद को कराची से बाहर किया जाए,
تو اس طرح یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ایسی چیزوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے؟ دیکھیے ڈیموگرافک سروے ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے سینسس کرایا جاتا ہے. یہ ایک لازمی ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ ہر 5 سال کے بعد یہ سروے کیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں اس یونین کاؤنسل میں، تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں، سب ڈویژن میں اور پورے ایک ڈویژن میں، تاکہ جب ریسورس ایلوکیشن ہو تو وہ بہتر طریقے سے ہو. تو آپ کی بات بالکل بجائے 1.78 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن اس کے کاغذات کی حد تک، لیکن انفارملی 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. تو اب یہ سمجھنے مشکل اب نہیں رہ گیا کہ جب 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے ایک طرف اور جو ایلوکیشن ہے وہ اتنی مناسب نہیں ہے، تو یہ دونوں ترازو برابر نہیں ہے. دوسری سوال جو آپ کا غیر مقامی لوگوں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے. یہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کراچی کی جو بیوٹی ہے وہ ہے یہی کہ وہاں پہ پاکستان کے تمام لوگ، نہ صرف پاکستان کے بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، افغانستان کے جو لیگل شہری ہیں ان کو بھی یہاں پہ کام کرنے کا حق ہے. کسی بھی شہر کی جو ترقی ہوتی ہے اس میں کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، جس کی مثال لندن کا شہر ہے، نیو یارک ہے، شکاگو ہے، ایون ہندوستان کی مثال لے لیں تو کلکتہ، بامبے، یہ سب شہر ہیں جہاں پورے ملک کے لوگ آتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہاں کی جو انڈسٹریز ہیں وہ صرف کراچی کے لوگوں سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کرتی ہے. لیکن اس لحاظ سے ان کو بھی ضرور شمار کرنا چاہیے پاپولیشن کی اس میں، تاکہ جب ریسورس ایلوکیشن ہو تو ان کا بھی جو جائز حق ہے وہ ان کو ملے. ایک با اختیار میئر کراچی کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اس کے ساتھ اس کے ناظمین بھی ہوں. ہر جماعت جو ہے وہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ میئر ہونا چاہیے، بلدیاتی نظام ہونا چاہیے شہر کے اندر، لیکن عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیت نہیں ہے، یہ ڈرتے ہیں کہ ایک با اختیار میئر آ گیا، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جس طرح کام کیا، تو یہ ڈر گئے ہیں لوگ حکومتیں جس کی وجہ سے کہ میئر زیادہ کام کر لے گا اور ہمارے ووٹ بینک کو اثر پڑے گا؟ دیکھیے آئین پاکستان تیسری حکومت اس کو کہتا ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت. تو یہ لازمی ہے تمام لوگوں پہ، اداروں پہ کہ وہ بلدیاتی الیکشن کرائیں. آپ نے دیکھا کہ پورے سندھ میں بلدیاتی الیکشن اور کراچی میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونا جا رہا ہے. تو یہ رائٹ جو میئرشپ کا ہے وہ ہے یہ الیکٹڈ آدمی کا، کہ جو الیکٹ ہو کر آئے وہ یہاں پر کرے اور مور پاورز کے ساتھ کرے. کراچی کا جو گورننس ماڈل ہے اس کو مزید بہتر، فعال، مزید ایفیکٹو اور گورننس کے لحاظ سے زیادہ آپریشنل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں مختلف کام کرتے ہیں، بلدیہ عالیہ ہے، 1 بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے، اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بھی ہیں اس شہر میں، 5 کنٹونمنٹس ہیں. اس کے علاوہ حکومت کے بھی علاقے ہیں جہاں لینڈ ہولڈنگ ان کی اپنی ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے علاقے ہیں جہاں لینڈ ہولڈنگ ان کی اپنی ہے. اس کے علاوہ کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں جہاں پہ کوئی اور کام نہیں کرتا، یعنی نہ کے ڈی اے کام کرتا ہے نہ کے ایم سی کام کرتا ہے. تو یہ ایک یونیک قسم کا گورننس ماڈل ہے کراچی کا. اس کو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طالب علم کے طور پہ شہری زندگی کے یہ ضرور اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کراچی شہر میں جو گورننس کی سسٹم ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ڈپلومہ یا ڈگری کرنا ضروری ہے. اگر وہ آپ نے نہیں کی، میں اتاوے سے کہتا ہوں کہ یہاں کئی لوگوں کو نہیں پتہ کہ آج بھی کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایک الگ ادارہ ہے جو نکاس آب اور فراہمی ہے آب، پانی اور سیوریج کے لیے اس کا ایک خاص کام ہے. لوگ ابھی بھی کے ڈی اے، کے ایم سی کو سمجھتے ہیں. اسٹریٹ لائٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ کے ایس سی یا کے الیکٹرک وہ کرتی ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ ڈی ایم سی کا کام ہے. یہ پارک ڈی ایم سی کا ہے کہ کے ایم سی کا ہے کہ کنٹونمنٹ کا ہے. یہ ایک جنگ ہے تمام اس کی، لوگ نہیں سمجھ پاتے اور اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. میرے خیال سے ہمیں ایک نیا گورننس میکینزم یہاں لانا پڑے گا کہ جس سے یہاں کے شہریوں کو سکون ملے. کراچی کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد. اور ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سے سوالات ان سے ابھی کرنے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और कराची के शहरियों को आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो जब मसाइल की बात करते हैं तो कराची के मसाइल जो हैं वो लोगों की ज़बानी हमको इतने ज़्यादा और ख़ुद आँखों से इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि उनके ऊपर बात करने के लिए अगर कोई शख्सियत सामने आ जाए तो मसाइल और सवालात का अंबार लग जाता है, लेकिन जवाबात और सवालात ख़त्म नहीं होते। तो ये मौका बड़ा अच्छा है, इससे मैं फ़ायदा उठाऊंगा, टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब अभी हमसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, सिविक एजेंसीज दर्जन भर से ज़्यादा हैं। एक रोड खुदता है, उसके बाद उसके ऊपर लाइन डलती है, फिर वो रोड बन जाता है, तो उसके बाद कोई और सिविक एजेंसी आती है और उसके ऊपर काम शुरू कर देती है। ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा? और असल में ये कोऑर्डिनेशन और इन तमाम तर सिविक एजेंसीज को एक करने का काम है किसका, कौन करेगा, अब तक क्यों नहीं हो सका, ताकि ये तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो सकें? और अगर वो इदारा जिसका ये काम है वो अगर अब तक नहीं कर सका इन तमाम तर सिविक एजेंसीज को इकट्ठा, तो क्या कोई सज़ा वज़ा बनती है? देखिए, कराची बड़ा शहर है, जैसे मैंने कहा, तो इसके इश्यूज़ भी बड़े हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं, अंडरपासेस बनती हैं, BRTs बनती हैं, तो ज़ाहिर उसमें इश्यूज़ तो आते हैं। आपको पता है कोई भी कपड़ा है वो कट के कमीज़ या कुर्ता बन सकता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल होती हैं। कोऑर्डिनेशन की ज़रूर बेहतरी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जितने भी इदारे हैं, चाहे वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, सुई सदरन गैस कंपनी हो, के इलेक्ट्रिक हो, बल्दिया का निज़ाम हो, कैंटोनमेंट, इन सब को हम आहंग होने की ज़रूरत है। कौन करेगा? हम आहंग, असल सवाल तो ये ना कि इन सब को हम आहंग करने के लिए इनका कोऑर्डिनेशन बढ़ा, या फिर एक छत तले तमाम इदारों को एक जगह करते हैं, ये काम किसका है? गवर्नेंस का जो मैकेनिज़्म है वो मैंने कहा जिस तरीके से एक तालिब इल्म होने की सूरत में कि इसकी गवर्नेंस के मॉडल को हमें देखना चाहिए। कराची शहर के, कराची शहर में इंडिपेंडेंट तौर पे अथॉरिटीज़ काम करती हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन इनका एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ, DMCs के साथ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, इससे बेहतरी आए। आइसोलेशन में काम करने से यानी शायद मुश्किल हो, जो हम देख रहे हैं कि अगर PTCL रोड खोद देता है तो फिर पता नहीं होता कि रोड कौन फिल करेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हों और आप पीछे लग जाएं तो फिर वो शायद आप करवा लें। अदरवाइज़ इस तरह का कोऑर्डिनेशन एक मुश्किल काम है। तो ज़रूर हुकूमत सिंध कोशिश कर रही है इसमें कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि तमाम चीज़ें आपस में यकजा हों। मास्टर प्लान इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मास्टर प्लान अथॉरिटी बनाई गई है। आप नहीं समझते ये काम जो इसके ऊपर अभी गौर किया जा रहा है, तकरीबन 30-40 साल पहले इसके ऊपर गौर होकर अमल दरामद हो भी जाना चाहिए था? देखिए, ये इवॉल्व करती हैं ये चीज़ें। पूरी दुनिया में जो सिस्टम्स हैं वो इवॉल्व किए। ये हमारा सिस्टम रूबस सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है। चीज़ें वर्केबल हैं। कराची और उरुसुल बिलाद, कराची इकनॉमिक इंजन, कराची चलता है, ये तमाम चीज़ें जिस तरह आपने कहा, तो सिस्टम मौजूद है तमाम। लेकिन दौर जदीद के जो तकाज़े हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लोगों ने आमदोरफ्त के लिए रोड्स का बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल करते हैं, रात तक लोग जागते हैं, सड़कों का इस्तेमाल है, यानी हर तरह की यूजेज बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का एक एक्सप्लोजन है। तो इन तमाम चीज़ों को कंपैटिबिलिटी करके हमें अपने गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर करना होगा और इफ़ेक्टिव करना होगा और रूबस्ट करना होगा, ताकि जो ज़रूरियात हैं उसके साथ हम मैच कर जाएँ। देखिए, ये एक साइंस है, इट्स अ मैनेजमेंट मॉडल है कि जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और जिस तरह की दौर जदीद की रिक्वायरमेंट है उसको मैच करने के लिए, उसको मिलाप करने के लिए हमें अपने तरीक़ेकार में उसी तरीके से इम्प्रूवमेंट लानी होगी, जिद्दत पैदा करनी होगी, ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर दें। ये रिक्वायरमेंट डॉक्टर साहब उस वक्त पूरी हो सकती हैं जब एक बाइख्तियार नाजिम हो, उसके पास तमाम तर इख्तियारात हों, सूबाई हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही हो, विफाक की जानिब से उसके कंधे के ऊपर हाथ हो। हम देखते हैं कि नाजिम आता है, जैसे कि वसीम अख्तर साहब या उसके बाद अरशद वोरा साहब आए, तो बेख्तियारी का रोना रोते हुए नज़र आते हैं। अब मैं कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है घर के अंदर, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पास फ़ंड नहीं है कराची के ऊपर खर्च करने के लिए। हमेशा कराची के अंदर ये देखा है हमने कि बारिश होती है तो कराची पूरा डूबा हुआ होता है, वादे और दावे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाइख्तियार नाजिम अगर नहीं मिल रहा तो ये किसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये तो एक गवर्नेंस का तरीक़ाकार है, जो जैसा है वो बेहतर समझ सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ
کہ جو بھی پوزیشن ہے، جو بھی اختیارات ہیں، اس میں بہت کام کیا جا سکتا ہے کراچی میں، دن رات ایک کر کے کام کیا جا سکتا ہے، تمام وسائل چیزوں کے موجود ہیں، گورنمنٹ آف سندھ بہت سپورٹ کرتی ہے ایک ایک چیزوں میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو ڈیولپمنٹ ورک ہے وہ ہوا ہے تمام اس بارشوں کو ہی جھیلا ہے، اور اس طریقے سے بارش کا پانی یا دوسری چیزیں جمع نہیں ہوئی جیسے پہلے سالوں میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی سڑکیں، فٹ پاتھ، وہ بہتر ہوئے. نالوں کی بہت بہتری ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گجر نالہ ہے، اورنگی نالہ ہے، محمود آباد نالہ ہے، اس طرح کے جو 28 بڑے بڑے نالہ ہیں ہمارے یہاں، اور 146 چھوٹے نالے ہیں، ان کی بہتری کی گئی. محمود آباد نالے کو باقاعدہ ایک موٹیبل نئے جدید طریقے سے بنایا گیا. اسی طریقے سے گجر نالے کو بنایا جا رہا ہے، اورنگی نالے کو بنایا جا رہا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ کام نہیں ہوا، کام بہت ہوا ہے. لیکن میرا یہ تھیسس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی گورننس کے چیزوں کو اور بہتر طور پہ ہم کریں گے تاکہ اور بہتر پبلک ڈیلیوری ہو. لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے چند مسائل ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اس کے گھر کے سامنے سیوریج کا پانی نہ ہو، پانی اس کے گھر آ رہا ہو، سڑک صحیح ہو، نہ کہ وہ کھڈوں میں جائے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے. اور رات کو جب وہ گھر آئے تو اس کی اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی جس طریقے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں. کھیلنے کے لیے ان کے ایک پارک ہو جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے کھیل سکے، سستا سکے، انجوائے کر سکے. تو اس کے لیے نئے پارکس بن رہے ہیں. ابھی ہم نے کشمیر روڈ پہ بہت بڑا ایک پارک ہم بنانے جا رہے ہیں، لائبریری کا قیام عمل میں لا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو جتنے بھی کلوز ایریاز تھے جس میں دیواریں کھڑی کر کے اس کو بند کیا جاتا تھا، وہ تمام کھول دیے گئے ہیں. جیل کے پاس جو چورنگی ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے. پرانے جیل کے دروازے کے اندر ایک بہت بڑا پارک بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راؤنڈ اباؤٹس ہیں جہاں پہ فلائی اوورس پہ لوگ چڑھتے ہیں، خاص طور پر لیاری ایکسپریس پہ، دوسرے، اس میں مزید شجر کاری ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کرنے کی ہے، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کشمیر روڈ کا آپ نے بتایا، وہاں پہ بڑا اچھا پارک بنا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ میں وہاں جاؤں بھی. ابھی بریک لیں گے اور ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب موجود ہیں. گرین بیلٹ کی انہوں نے بات کی، اور بارش کے بعد کراچی کا جو حال ہوتا ہے، یہ حال کیا اب ایڈمنسٹریٹر تعینات ہونے کے بعد ان کی خاص توجہ کا مرکز ہوگا. اور خاص طور پر کراچی کی جو روڈز ہیں، ان کے اندر ہم گزریں تو روڈ بظاہر صاف نظر آتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گلیوں کے اندر جاتے ہیں وہاں کیا حال ہوتا ہے، کیا ڈاکٹر صاحب کی نظر ان گلیوں کے اوپر بھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آج کے پروگرام میں کراچی کے مسائل کی، اور ایک ایسی شخصیت جس کی نیت لگتی ہے کہ وہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہے. ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کسی حد تک انہوں نے اپنے طور پر کام کرنے کی کوشش بھی کی ہے. کیا کیا مسائل ان کے آڑے آ رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اور بات کر بھی رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بتا بھی رہے ہیں کہ کیا کیا مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مسئلہ جو بلدیاتی انتخابات کا ہے، اور عدالت کے اندر یہ معاملہ گیا ہوا ہے، اور کچھ معاملات ایم کیو ایم کی جانب سے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ حلقہ بندیوں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ 15 تاریخ کو بلدیاتی انتخابات ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سیاسی ورکر، اگر آپ سے پوچھا جائے تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا التوا کا شکار مزید ہوگا؟ جی، جو عدالت کا حکم ہے اسی حساب سے جو پولیٹیکل پارٹیز بہتر سمجھیں گی، اور جو کورٹ کا ڈیسیشن اسی پہ عمل ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ الیکٹڈ میئر کو ضرور آنا چاہیے تمام اس پہ، تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کو بہتر سمجھ سکے. گراس روٹ لیول پہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یونین کونسل پہ ان کے کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ہر یونین کونسل پہ ہوتے ہیں، پوری تحصیل میں ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر طور پہ چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بالکل اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے کہ جو 3rd ایئر آف گورنمنٹ ہے اس کو ضرور ایکٹیو ہونا چاہیے، ضرور الیکشنز ہونے چاہیے، اور جس کا جو رائٹ ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے. آپ کا تعلق ضلع وسطی سے ہے، نارتھ آباد، نازر آباد، اور اس کے علاوہ دیگر جو کٹی پہاڑی کا جو ایریا ہے، آپ یقیناً آپ لوگ جاتے ہوں گے. وہی میں نے بات کی جو میں بریک سے پہلے کر رہا تھا کہ روڈ کے اوپر اگر آپ جا رہے ہوں، آپ کی تو پرابلم یہ بھی ہے کہ پروٹوکول کی وجہ سے آپ چھوٹی گلیوں کے اندر نہیں جا سکتے، یا کوئی ایسا علاقہ جہاں پارک ہو یا اندر کی طرف جانا ہو تو کافی مشکل ہوتی ہوگی. اس لیے آپ کی کوشش ہی ہوتی ہوگی کہ روڈ سے ہی جائزہ لیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا اندر جا
کے بھی دیکھیں کس طرح روڈز کے حال ہیں, کیسے گٹر بہ رہے ہیں, آوارہ کتے اور گداگر مافیا جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان چیزوں کے بھی آپ کی نظر ہے تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں؟ جی بالکل بجا فرمایا, اس پہ میں کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا ہوں. جو اندر کی سڑکیں یا ٹرشری جو سڑکیں ہیں, ایڈجوائننگ جو سڑکیں ہیں, ان کی خستہ حالت ہے. ابھی مین جو روڈز ہیں, ہم چاہے شارع پاکستان ہے, شہید ملت روڈ ہے, آپ کے شارع فیصل ہے, اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اندرون جو ہے یعنی جو محلے کے اندر کی روڈز ہیں اس کو بھی بہتر کریں گے. دوسری آپ نے گداگری کی بات کی, تو یہ ایک نیوسنس ہے, بہت بڑا پرابلم ہے, لوگوں کا یہ پیشہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہم نے ایدھی اور دوسرے جو این جی اوز ہیں جو اس پہ کام کرتی ہیں اس سے ہمارا کوارڈینیشن ہے. انشاءاللہ جلدی ان کے اوپر آپریشن ہوگا کمشنر صاحب کے ساتھ مل کے, تاکہ جو اس قسم کا ایک خراب فیس پیش کرتے ہیں شہر کا, اس سے بچا جا سکے. آوارہ کتے بالکل آوارہ کتے ہیں, ان کے لیے ایک خاص قانون بھی موجود ہے ان کو نیوٹرلائز کرنے کا, اس لیے کہ پہلے ان کو مار دیا جاتا تھا اور دوسری چیزیں, یا پھر ان کو پکڑ کے لے کر جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے آپریشن بھی ہوئے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کام کر رہے ہیں. ایک بہت اہم چیز بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہسپتال ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا اپنا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے, اور اس کے ساتھ 14 بڑے ہسپتال بھی ہیں, ٹرشری کیئر ہاسپٹل جس میں عباسی شہید ہسپتال ہے, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ہے, سوبراج میٹرنٹی ہاسپٹل ہے, شارع فیصل پہ ہے, اور اندرون کراچی میں بھی بہت سارے بڑے بڑے ہسپتال ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے. عباسی شہید ہسپتال میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اس میں ایک کمیٹی بھی گورنر سندھ صاحب نے بنائی تھی, حکومت نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے, اس کی آج میٹنگ دوبارہ ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ عباسی شہید ہسپتال جو کہ کراچی کا تیسرا بڑا ہسپتال ہے, 1000 بیڈ سے زیادہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, اس میں بہتری لائی جائے گی, اس کی ایمرجنسی میں, اس کی آپریشن تھیٹرز میں, اس کی او پی ڈی میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ ہیں, تو میں چاہوں گا آپ مختصراً سب کے بارے میں بتائیں. پچھلے دور میں یا ماضی میں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ گزشتہ ادوار کے اندر کراچی کے اندر جو لوگ بھی تعینات ہوتے تھے ان کا رونا یہی ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ با اختیار ہیں, اور جو آپ کے نیچے جو ادارے ہیں آپ کی وہ سنتے ہیں اور مکمل طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اب تک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے آپ کو, آپ مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں. میں یہاں سرو کر چکا ہوں ایز ڈپٹی کمشنر مختلف اضلاع میں کمشنر کے ایم سی بھی رہ چکا ہوں, اور میرے تمام ڈپٹی کمشنرز ابھی کے اور جہاں ایڈمنسٹریٹرز تعینات ہیں بلدیہ عالیہ یا ڈی ایم سیز کے, میرا بہت کلوز لائزون ہے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سے میرا بہت کلوز لائزون ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, سوئی سدرن گیس کمپنی, کے الیکٹرک, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, تمام آفیسرز کے ساتھ میں بہت زیادہ لنکڈ ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کی سزا دینی چاہیے کہ یہ کے ایم سی کا کام ہے کہ ڈی ایم سی کا کام ہے, یہ کے ڈبلیو ایس بی کا کام ہے یا سوئی سدرن کا کام ہے. لوگوں کا ان کا کام ہونا چاہیے, اور میری تو یہ کوشش ہوگی کہ لوگوں کو دفتروں کے چکر بھی نہ لگانے پڑے, ڈیجیٹلی ان کا تمام کام ہونا چاہیے. جس طریقے سے لوگ دفتر آتے ہیں اپنے کام کے لیے, وہ بھی کم سے کم ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو دفتر ان کے گھر جانا چاہیے اور ان کے مسئلے حل کرنا چاہیے. یہ والی بات جو آپ نے کی, اس سے ایک سوال ہی سامنے آتا ہے, اور آپ نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی. کوئی ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کوئی کال سینٹر آپ بنائیں, یا آپ سے کوئی براہ راست رابطہ ہو سکے, آپ کے نیچے جو افسران ہیں ان سے کوئی اپنے مسائل بیان کر سکے. کوئی ایسا کال سینٹر کے قیام کا آپ نے کوئی وعدہ کیا تھا؟ بالکل, اب تک اس کا عمل درآمد ہو اس کو بالکل قیام اس کا عمل میں جلد ہی آ جائے گا. اس میں تمام واٹر بورڈ, کے الیکٹرک, سوئی سدرن اور ڈی ایم سیز, تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہوں گے, اور جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں ان تک وہ تمام چیز جائے گی. انشاءاللہ عنقریب اس کو ہم اناؤنس کریں گے. پہلے یہ آلریڈی موجود تھا بلدیہ عظمیٰ کراچی میں, لیکن وہ اتنا فنکشنل نہیں رہا. اس کو دوبارہ فعال کرنے میں ہمیں تھوڑی سی دشواری ہے, لیکن انشاءاللہ جلدی وہ تمام چیز ہو جائے گی. اس میں لوگ بآسانی اپنی شکایت کر سکیں گے. فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے, پھر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کی ضرورت ہے, ہمارا ویٹنری کا ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں گوشت اگر کوئی ناقص ہے اس کی شکایت اگر ہے تو وہ ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ہیلتھ سے ریلیٹڈ جس طرح میں نے بھی کہا, اس سے اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ہم تمام چیزیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اچھا کوارڈینیشن رکھنے کے لیے
میں ضرور یہ قدم اٹھاؤں گا، اور ایون میں تو اپنا موبائل نمبر بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ کہ اس میں پھر میں اسی میں لگ جاؤں گا اور میرے لیے مشکل ہوگا دیگر کاموں، اور میرے جو آفیسرز ہیں کنسرن ان سے بہت میرا اچھا کوآرڈینیشن ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں میں ان سے ڈیلی کی بنیاد پہ تمام جو ان کے کام ہوتے ہیں ان کو میں بہت کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شہر کے بارے میں اس کے لوگوں کے بارے میں رائے جاننی ہو تو اس کے ٹریفک کا نظام دیکھ لو کس طرح کا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک گاڑیاں جس طرح ازدحام ہے، اور اس دن ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے ہی حالات دیکھتے ہیں۔ لیاقت آباد کا جو علاقہ ہے یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، پل اترتے ہی جو حالت ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ تقریباً پونا روڈ جو ہے وہ پتھارے اور ٹھیلے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹریفک پولیس ہوتی ہے لیکن کیا کر رہی ہوتی ہے یہ آپ سمیت پورا کراچی جانتا ہے۔ ایک چھوٹی سی لائن ہے جس کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہوتا ہے، پورا پل تک آدھے سے زیادہ پل جو ہے وہاں پر ٹریفک جام ہوتا ہے، اور یہ صرف لیاقت آباد کی نہیں اور علاقوں کی بھی یہی بات کر رہا ہوں میں، گلستان جوہر ہوا اور ملیر لانڈھی وغیرہ۔ تو اس طرح کے کوئی مسائل جو ہیں آپ کا ڈومین بنتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ مسائل جو ہیں یہ بھی تو ہیں، ان کو حل کیا جائے تبھی تو لگے گا کہ ہاں آپ نے کام کیا ہے۔ اور جی میرا ڈومین بنتا ہے، اینٹی انکروچمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی شیطانی بلا کی طرح کی ایک چیز ہے انکروچمنٹ ہمارے شہر میں۔ سر سب جانتے ہیں سر، میں آپ کو بتا دوں لوگ وہاں پہ کسی سے بھی پوچھ لیں یا ہم کو لوگ کوئی مغرب سے پہلے پولیس کو تمام چیزیں جاتی ہیں، پولیس کی اجازت کے بغیر سر نہیں بن سکتا یہ سب، کوئی روڈ کے اوپر ایک کیبن یا ایک پتھارا نہیں آ سکتا۔ پولیس جس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے سر اس کے اوپر کچھ کام۔ دیکھیے کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو کر کے یہ جتنے بھی پتھارے ہوتے ہیں یا پرماننٹ اسٹرکچرز ہیں تاکہ ٹریفک کا فلو بہتر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ٹائرز لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نشان ہے کراچی کا کہ ہر 100 گز کے بعد آپ کو ایک ٹائر والا ملے گا جو تمام چیزیں، یہ بہت ہی برا، یا پھر گنے کی مشین آپ کو ملے گی، یا کوئی آدمی کوئی چیز فلاحی اداروں کے آفیسز فلاحی اداروں کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آرڈرز ہیں کہ فٹ پاتھ پہ یا پبلک اسپیس پہ لوگ بکرے آپ کے وہاں پہ صدقے کے لیے رکھتے ہیں اور یا پھر جھولے رکھتے ہیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا دنیا میں کہیں بھی ایسا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف آپریشن بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ قریب آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے فلاحی اداروں کے جتنے بھی پنجرے ہیں، اور میں وارن بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کریں، نہ کہ شہر کو خراب کریں۔ یہ شہر میں کوئی بھی یہ جو کمزور بکرے وہ کرتے ہیں صدقے کے لیے، یہ اچھا آئیڈیا نہیں دیتے۔ نمبر 2 جھولے ہم اکثر دیکھتے ہیں تمام چیزیں، تو یہ بہت خراب امپریشن ہمارے شہر کا دیتے ہیں۔ اور دوسری بھی میں دیکھا ہے کہ اور اگر یہ سب نہ بھی ہوں تو ٹرک کھڑے ہوئے ہوں گے، سوزوکیاں کھڑی ہوئی ہوں گی، کرائے کے اوپر جو چیزیں ملتی ہیں، اگر ان کوئی وہ نہیں ہوتا۔ قبضہ مافیا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کراچی کا، جہاں دل چاہتا ہے قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر پوچھنے والے کے لیے کوئی آتا بھی ہے تو اس کی مٹھی اتنی گرم کر دی جاتی ہے کہ وہ پوچھتے بغیر ہی واپس چلا جاتا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف دیکھیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس چیز کا کہ جتنی بھی انکروچمنٹ اس کے خلاف آپریشن ہوگا، اور مٹھی گرم کرنے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو بالکل نوکری سے جائے گا وہ آدمی، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں۔ ہر کوئی بھی آفیسر اس طرح کی غلط کاموں میں آتا ہے یا ان کا اسٹاف آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اینٹی انکروچمنٹ کا، یہ روز کا کام ہے، لوگ اس کو ایموشنل رنگ دیتے ہیں، روزگار کا ایک چیز ہے، لیکن یہ شہر کے لیے بھی خراب ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کا تو روزگار ہو سکتا ہے لیکن اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ پیدل نہیں چل پاتے، لوگ روڈز پہ چلتے ہیں جس سے ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں قطاریں لگا کر کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ انکروچمنٹ آپ نے لیاقت آباد کی مثال دی، اس طریقے کا کافی جگہوں پہ۔ تو ہم اس پہ ہم نے پلان بھی کیا ہے اور ہم اسٹارٹ کر بھی رہے تمام چیزوں کو۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہمارے جو ناظرین اور کراچی کے جو لوگ ہیں جو آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیں۔ جب تک آپ ہیں آپ کی کیا کوششیں ہوں گی اور اب تک آپ نے کیا کیا، آنے والے دنوں میں کیا، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے، آپ براہ راست ان سے کہہ سکتے ہیں جو بھی میسیج جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مجھے جتنا بھی وقت ملے گا میں دن و رات ایک کر کے بلا تخصیص کے رات ایک دن
कराची के शहरियों के लिए खिदमत करूँगा और ख़ास तौर पे जो मेरा प्लान है कि यहाँ की सड़कें बेहतर हों, उसके साथ जो लाइट सर्विसेज हैं वो बेहतर हों, यहाँ के पार्क्स आबाद हों, यहाँ की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन जो पार्क्स हैं, लांडी का जो ज़ू है वो बेहतर हो, हमारे अस्पताल को हम अच्छा करेंगे, मेडिकल कॉलेज का मेयार को और बेहतर करेंगे। चार्ज पार्किंग एक मेनेस मैं समझता हूँ बन चुका है, एक बहुत बड़ा अज़ाब मैं समझता हूँ उसको। इसमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन है इसको ख़त्म हमें करना है, डिजिटलाइज इसको बेहतर करना है। मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो दफ्तर ना आए बल्कि दफ्तर के लोग उनकी खिदमत के लिए उनके पास आएँ। ऑटोमेशन इज़ द सलूशन, ये दुनिया में हो चुका है। लोगों की ज़िंदगी को सहल बनाना मेरा अवलीन मकसद है ताकि लोग राहत महसूस करें और बल्दिया उज़्मा कराची को अपने हर मुश्किल का मदावा समझें। और मेरी पूरी कोशिश होगी आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक कि मैं कराची के शहरियों की खिदमत करूं। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। कई उम्मीदें उन्होंने जगाई हैं और कई वादे ऐसे किए हैं और कई वादे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये अमल दरामद कर भी चुके हैं। अब देखना ये है कि इनकी नीयत तो साफ नज़र आ रही है। आने वाले दिनों के अंदर इनकी नीयत जो है इसके ऊपर अमल दरामद जब करते हैं तो कोई रुकावट आती है या ये अपने वादों को पूरा करते हैं। हम भी यही हैं, कराची के मसाइल भी यही हैं और इनको हल होता हुआ हम डॉक्टर साहब के थ्रू देखना चाहते हैं। यही उम्मीद है हमारी कि कराची के मसाइल हल हों, एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम आए और कराची के मसाइल जो हैं उनमें इजाफा ना हो बल्कि उनमें बतदरीज कमी हो सके। क्या आने वाले दिनों में कराची के मसाइल में कमी होगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए सिर्फ एक जवाब यह है कि अच्छे की उम्मीद रखें और अच्छी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने में ज़्यादा सुकून मिलता है। प्रोग्राम आपने देखा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।